رمضان رمضان راحت ہے رمضان 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 راحت ہے رمضان۔ یقیناً ناظرین مکرم، بہت ہی خوبصورت عنوان آج ہم نے جس کا انتخاب کر رکھا ہے، غزوہ بدر کے عنوان پر گفتگو ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس کو سننے اور سمجھنے کے بعد ایک ہمت، ایک جوش، جذبہ اور ولولہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اسلام کی قوت سے، کہ کس طرح سے انتہائی قلیل تعداد ہونے کے باوجود ایک بڑے وسیع اور اسلحے سے لیس لشکر کے سامنے اسلام کا جو ہے وہ قوت اور جذبہ رکھتے ہوئے عشاق مصطفیٰ ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ جب عمیر نامی شخص آیا اس لشکر کا حال دیکھنے کے لیے اور واپس جا کر اس نے حال بیان کیا کہ وہ لوگ تو 300 سے کچھ زیادہ یا 300 سے کچھ کم ہیں آ سکیں گے، اور یقیناً وہ کمزور ہیں، اسلحہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے، یا بعض روایات میں 1 گھوڑے کی بھی مثال ملتی ہے، چند اونٹ ہیں۔ تو ابو جہل نے اپنے قریش کے بڑے بڑے جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہیں بلایا اور بڑا غرور میں آ کر یہ کہنے لگا کہ کل تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بلکہ ہم رسیاں اکٹھی کرتے ہیں اور کل رسیوں میں باندھ کر اس لشکر کو اونٹ کی پیٹھ پر لاد کر لے آئیں گے، اور پھر حرم کعبہ میں انہیں کعبے کی دیوار کے ساتھ باندھ کر ان کا مذاق اڑائیں گے، تمسخر اڑائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ نیا دین لے کر آئے تھے، آج ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ مگر اس طرف جو صحابہ کا جذبہ اور جوش وہ دیکھ کر آیا تھا، اس نے کہا کہ اے قریش کے سرداروں، تم بہت زیادہ اتراؤ مت۔ وجہ یہ ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں تو اپنی پیٹھ پر وہ گوشت کے لوتھڑے یقیناً اٹھا کر لائی ہیں، ان لوگوں پر گوشت تو نہیں ہے، ان کے پیٹ جو ہیں وہ کمر سے جا لگے ہیں، مگر پھر بھی وہ جوش اور جذبہ رکھتے ہیں، اور وہ زہریلے سانپوں کی طرح مست ہیں، جب تک وہ کل تم میں سے ایک ایک کو ڈس نہ لیں اس وقت تک تمہاری تلوار کے زد میں آنے والے نہیں ہیں۔ انتہائی جو ہے وہ سمجھنے والی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا اور ساری رات، جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نبی مکرم کے ساتھ تھا، آپ ساری رات سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی جو چادر تھی وہ آپ کے سر سے سرکتے ہوئے آپ کے کاندھے پر آ گئی اور کاندھے سے پیٹھ پر چلی گئی۔ میں چادر دوبارہ اوپر دیتا اور عرض کرتا کہ اللہ کے رسول اب بس کیجئے، لیکن نبی مکرم ساری رات روتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ آقا کریم اٹھے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آقا نے مسکرا کر کہا اے ابو بکر بشارت دے دو کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اور صحابہ کرام جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو دکانوں پر، راستے میں، چوراہے پر جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں اور بغیر اسلحے کے لڑنے جا رہے ہیں۔ تو ایک کمال شعر وہ شاعر نے کہا کہ نہ تھے وہ تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب مولا علی کا جو ہے یہ فرمان ملتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن جب جنگ میں موجود تھا تو میں نبی مکرم کو پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ، جب ادھر سے آواز آئی کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، یعنی یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، ہمارے پاس لات ہے، ہمارے پاس منات ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے 360 خدا ہے اور آپ کے پاس صرف ایک خدا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم فرمایا کہ علی تم بھی ٹیلے پر چڑھ جاؤ اور اعلان کرو کہ اللہ مولانا ولا مولانکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا اللہ نہیں ہے۔ اور بہت ساری باتیں، یقیناً میں بات اگر کرتا چلا جاؤں تو بہت طویل وقت کے دامن میں اتنی ساری گنجائش نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا کریم پہلے سجدے میں تھے، لیکن جب آپ نے تلوار اٹھائی اور میدان میں آ گئے تو سب لوگ جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کر کفار کو واصل جہنم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، لیکن سب سے آگے جو ذات اس کام میں مصروف عمل تھی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات تھی۔ بہت ساری باتیں علامہ صاحب سے آج کے اس موضوع پر کریں گے، میں تعارف کرواتا چلوں۔ پروفیسر ناصر قیوم ہزاروی صاحب بہت ہی خوبصورت ہمارے مہمان ہیں آج، انہوں نے پھر ایک مرتبہ ہمیں وقت سے نوازا، آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ موضوع ہے غزوہ بدر، اور غزوہ بدر انسانی ایمان اور انسان کی عقل دونوں کے درمیان ایک کشمکش کا نام ہے۔ بالکل، عقل حیران ہے، پریشان ہے،
اور بالکل ساکت ہو جاتی ہے جہاں پر ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ ایمان کو اگر دیکھنا ہو تو غزوہ بدر اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ زندگی میں پریشانی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو ہر ایک کے اوپر آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارے کا سارا اثاثہ جو حضور نے مکے میں اور مدینے میں تبلیغ کرتے کرتے پتھر کھاتے کھاتے لوگوں نے حضور کے صحابہ کو شہید بھی کیا، زخمی بھی ہوئے اور قید و بند کی صعوبتیں بھی ہوئیں، مگر جو اثاثہ تھا اب وہ سارے کا سارا اثاثہ حضور میدان بدر کی طرف لے جا رہے تھے۔ اب میدان بدر ایک ایسا میدان ہے کہ جو حضور کے ہمراہ چل رہے ہیں وہ ظاہر ہے حضور کے فیض یافتہ صحابہ بھی ہیں مگر انسان بھی تو ہے، اور انہوں نے آنے والے زمانے کو ایک نمائندگی دینا تھی۔ اب ہمارے سامنے بھی جب باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو حضور نے یوں کیا، حضور نے یوں کیا، تو لوگ جواب دیتے ہیں وہ تو حضور ہے۔ بھائی حضور کے غلاموں کو بھی دیکھو نا، حضور کے غلاموں کی سیرت کیسی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اب صحابہ کے دل اور دماغ کے اندر دو چیزیں تھیں۔ ایک طرف قافلہ تھا جو شام سے سامان لے کر آ رہا تھا، اور دوسری طرف بدر کی وہ جو لشکر تھا مشرکین مکہ کا جو کہ 1000 جنگجو تھے، اسلحہ سے لیس تھے، اور جو مکمل طور پر لگتا یوں تھا کہ مسلمانوں کو آج زندہ نہیں جانے دیں گے۔ ظاہری عقل یہ بتا رہی تھی۔ اب صحابہ کے دل اور دماغ کے اندر یہ چیز آ رہی تھی کہ کاش ان کی طرف نہ جائیں اور قافلے کی طرف جائیں۔ ابو سفیان ہے، چند لوگ ہیں، زیادہ سامان ہے، وہ زیادہ اپنی بچت کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ اب اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق کو حق کرے، باطل کو باطل کرے۔ اب اللہ رب العزت نے میدان کے اندر آزمانا تھا مسلمانوں کے ایمان کو بھی، ان کی محبت کو بھی، ان کی اطاعت کو، ان کی فرما برداری کو۔ اب اسی میدان کے اندر عقل یہ کہہ رہی تھی کہ قافلے کی طرف جائیں، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ نہیں، آج تو تمہیں کافروں کے مد مقابل میری محبت کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کی آنکھیں، ظاہری وجود یہی دیکھ رہا ہے کہ نہ تو لشکر کی کیفیت ہے، نہ تو ہمارے پاس ویپن اسلحہ پورا ہے، نہ ہمارے پاس سواریاں پوری ہیں۔ جو جنگوں کے اندر جیتنے کے اسباب ہوتے ہیں، عقل کہہ رہی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں۔ اب دوسری طرف کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کیفیت کے اندر تھے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہیں، حضور تو لیڈ کر رہے ہیں، حضور تو ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضور کی کیفیت کیا ہے؟ جیسا کہ میرے بھائی نے شروع میں بڑا خوبصورت بیان فرما دیا، الحمدللہ مجھے تو یوں لگا کہ آج جیسے وہ بیان کر رہے ہیں اختتام تک وہ جائیں گے۔ بڑا پیارا ان کا آغاز تھا، بڑی زبردست بات تھی، اور میری مدد ہو گئی، اللہ ان کے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ حضور کی کیفیت دیکھیں، حضور ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کے اندر چیزیں ہوں وہ ان قوم کے اندر کی چیزوں کو، ڈر کو، خوف کو کل کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کو بھی ختم کیا، مایوسی کو بھی ختم کیا، اور اللہ پاک نے بھی مدد کیسے فرمائی، اپنی بارگاہ سے بارش برسا دی۔ اور ایک اور جو بڑی خوبصورت چیز ہے کہ وہ فرشتے جس نے انسان کی تخلیق کے اوپر یہ کہہ کر اعتراض کیا تھا کہ انسان تو قتل و غارت گری کرے گا، کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ فرشتے کبھی قتل و غارت گری نہیں کرتے، کبھی یہ تلوار نہیں پکڑتے، کبھی یہ خون خرابے کے اندر انوالو نہیں ہوتے۔ اب یہ ہلکا سا فرشتوں کا تکبر بھی تھا۔ اب اللہ پاک نے انہی فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں تم نے اعتراض کیا تھا نا، تم اعتراض کرنے والے ہوتے کون ہو؟ تمہیں تو میں نے اپنی خدمت کے لیے، اپنے امور کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور بالخصوص اب دیکھو مصطفیٰ کی خدمت کے لیے، مصطفیٰ کے غلاموں کی مدد کے لیے، فرشتوں تم یہ کہتے تھے جو تم کہتے تھے اب تم کرو گے۔ اب جو پہلا انسان کے اوپر اعتراض کرنے والا فرشتہ تھا کہ انسان تلوار پکڑے گا، اسی کو تلوار پکڑنا پڑی۔ جو کہہ رہا تھا انسان خون بہائے گا، اس کو خون بہانا پڑا۔
کس کے لیے؟ پہلے کسی کے لیے نہیں. جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی نے جو کچھ بھی کیا خود کیا, مگر یہاں محمد رسول اللہ اپنے محبوب کی باری اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا فرشتوں تمہاری فطرت نہیں, مگر تم اپنی فطرت کو چھوڑو, اپنی سرشت کو چھوڑو, تم میرے مصطفیٰ کے جنگجو بن جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے محافظ بن جاؤ, ان کے سپاہی بن جاؤ, اور جیسا مصطفیٰ لڑتے ہیں تم آگے بڑھ بڑھ کر لڑو اور مصطفیٰ کے دشمنوں کا خاتمہ کرو. سبحان اللہ. یہ خوبصورت ترین چیز ہے جو اللہ رب العزت نے مدد کی کیفیت ایمان والی جو آنکھ تھی وہ جانتی تھی کہ منظر کیا پیدا ہونے والا ہے. علامہ اقبال یاد آ گئے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں زندگی اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. کبھی تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی کو بچاؤں اور کبھی اس کے نام پر اپنے آپ کو قربان کروں اور لٹاؤں. اگر اصل چیز یہ ہے کہ ہم, اور علامہ ہی فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر یہ ہے کہ زندگی رب دیتا ہے, اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے لیے قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا قرب قیامت کے قریب مسلمانوں پر لوگ یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان کے اوپر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں, تعداد کی کثرت ہوگی. تو حضور یہ ضلالت فرمایا وہ موت سے ڈرنے لگیں گے, وہ گھبرانے لگیں گے, وہ خوف زدہ ہو جائیں گے. وہ بڑی طاقت ہے, وہ بڑی پاور ہے, وہ بڑی سپر پاور ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. بدر یہی تو بتا رہا ہے, یہی تو سکھا رہا ہے. اللہ اے بدر کو سننے والوں, بدر کو اپنی زندگی کا عمل بناؤ اور ایک مرتبہ اپنے رب کے لیے اس جان کو قربان تو کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم زندگی کے بندے, جب ہم مال کے بندے, جب ہم اقتدار کے بندے, حکومت کے بندے, طاقت کے بندے بننا چاہتے ہیں تو رب کی بندگی کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ اللہ. تو رب کی بندگی کا نہ ہونا ہی تو ضلالت ہے. جب مفاد آپ کا اپنا اس چیز میں شامل ہوتا ہے تو پھر رب کی جانب سے تو مدد نہیں ہوتی یقیناً. بالکل ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات جو ذہن میں بھی آ گئی کہ آج کے اس پرفتن دور میں آپ نے پوچھا کہ کس طرح سے مالک علم کی نصرت اور وہ اس سے مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے کہ سجدے میں جو طاقت ہے, آج ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور وہ گرمی اور وہ نرمی اور وہ رکت جو ہے وہ نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اغیار کے سامنے جو ہے وہ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بڑی خوبصورت بات جو اس غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک علم یزل سے جس طرح سے دعا کی, یعنی مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا, مالک علم یزل کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ میرا اثاثہ ہے, جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا, اور یہ طائف کی گھاٹیوں میں پتھر کھانے کے بعد, اپنے جسم پر اوجریوں کی غلاظت برداشت کرنے کے بعد, کانٹوں پر چلنے کے بعد, یہ میرا کل اثاثہ ہے. میں نہیں کہتا کہ انہیں بچا لے, لیکن مولا اگر آج یہ نہ رہے صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا. اللہ سب رحمتیں ہیں اس میں, سب برکتیں ہیں اس میں, سب بخششیں ہیں اس میں, نازل کیا خدا نے اس میں اپنا